आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। हमने इससे पहले सूरह अल-अनाम का पार्ट नंबर 2 सुना था और अब हम उसके आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। आयत नंबर 138 से हम इसे शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 138 और कहते हैं कि ये जानवर और ये खेती ममनू है, मना है, उन्हें कोई नहीं खा सकता सिवा उसके जिसको हम चाहें अपने गुमान के मुताबिक। और फला चौपाए हैं, उनकी पीठ हराम कर दी गई है, और कुछ चौपाए हैं जिन पर वो अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब उन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा किया है, अल्लाह जल्द उनको उस इफ्तरा का बदला दे देगा। आयत नंबर 139 और वो कहते हैं कि जो फला किस्म के जानवरों के पेट में है वो हमारे मर्दों के लिए ख़ास है और हमारी औरतों के लिए हराम है। अगर वो मर्द हो तो उसमें सब शरीक है, अल्लाह जल्द उनको इस कहने की सज़ा देगा, बेशक अल्लाह हिकमत वाला, इल्म वाला है। आयत नंबर 140 वो लोग घाटे में पड़ गए जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया नादानी से, बग़ैर किसी इल्म के, और उन्होंने इस रिस्क को हराम कर लिया जो अल्लाह ने उनको दिया था। अल्लाह पर बहतान बांधते हुए वो गुमराह हो गए और वो हिदायत पाने वाले ना बने। आयत नंबर 141 और वो अल्लाह ही है जिसने बाग पैदा किए, कुछ टट्टियों पर चढ़ाए जाते हैं और कुछ नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर के दरख्त और खेती के उसके खाने की चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, और जैतून और अनार बाहम मिलते जुलते भी और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी, अलग अलग भी। खाओ उनकी पैदावार जबकि वो फले, और अल्लाह का हक़ अदा करो उसके काटने के दिन, और इसराफ बेजा फजूल खर्ची ना करो, बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों को, फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। आयत नंबर 142 और उसने मवेशियों में बोझ उठाने वाले पैदा किए और ज़मीन से लगे हुए भी। खाओ उन चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, और शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आयत नंबर 143 अल्लाह ने 8 जोड़े पैदा किए, 2 भेड़ की किस्म है और 2 बकरी की, ये हुए 4। 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरी की किस्म से। पूछो कि दोनों नर, दोनों मेल अल्लाह ने हराम किए हैं, या दोनों मादा, दोनों फीमेल, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हो? मुझे दलील के साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो, प्रूफ के साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 144 और उसी तरह 2 ऊँट की किस्म से हैं और 2 गाय की किस्म से। पूछो कि दोनों नर, दोनों मेल अल्लाह ने हराम किए हैं, या दोनों मादा, दोनों फीमेल, या वो बच्चे जो ऊँटनी और गाय के पेट में हो? क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था? फिर उससे ज़्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे ताकि वो लोगों को बहका दे बग़ैर इल्म के। बेशक अल्लाह जालिमों को राह नहीं दिखाता। आयत नंबर 145 कहो मुझ पर जो वही आई है उसमें तो कोई चीज़ नहीं पाता जो हराम हो किसी खाने वाले पर, सिवा उसके कि जो वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून, सिवा उसके कि वो मुर्दार हो, मरा हुआ हो, या बहाया हुआ खून, या खंजीर का गोश्त हो, पिग का गोश्त, कि वो नापाक है, या नाजायज़ ज़बीहा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो, कि फ़ला ये हमारे नौज़ बिल्लाह इबादत के लायक कोई और अगर किसी का नाम लेकर हो। लेकिन जो शख्स भूख से बेख्तियार हो जाए, ना फरमानी ना करे और ना ज़्यादती करे, तो तेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। आयत नंबर 146 और यहूद पर हमने सारे नाखून वाले जानवर हराम किए थे, और गाय और बकरी की चर्बी हराम की, सिवा उसके जो उनकी पीठ या अतड़ियों से लगी हो या किसी हड्डी से मिली हुई हो। ये सज़ा दी थी हमने उनको उनकी सरकशी पर, यकीनन हम सच्चे हैं। आयत नंबर 147 बस अगर वो तुमको झुटलाएं तो कह दो कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है, बड़ी रहमत वाला है, और उसका अज़ाब मुजरिम लोगों से टल नहीं सकता। आयत नंबर 148 जिन्होंने शिर्क किया वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते, और ना हमारे बाप दादा करते, और ना हम किसी चीज़ को हराम कर लेते। उसी तरह झुटलाया उन लोगों ने भी जो उनसे क़ब्ल हुए हैं,
یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کو تم ہمارے سامنے پیش کرو؟ تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور محض اٹکل سے کام لیتے ہو۔ یعنی بیچ میں آیت نمبر 149 149، کہو کہ پوری حجت تو اللہ کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آیت نمبر 150 150، کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس پر گواہی دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اگر وہ جھوٹی گواہی بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور تم ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 151 151، کہو آؤ میں سناؤ وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کام کے پاس نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو اعلانیہ یا پھر پوشیدہ یا چھپا ہوا، اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو ناحق نہ مارو مگر حق پر۔ یہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 152 152، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو وہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس سے طاقت ہو، اور جب تو بولو تو انصاف کی بات بولو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ آیت نمبر 153 153، اور اللہ نے حکم دیا کہ یہی میری سیدھی شاہراہ ہے، بس اسی پر چلو، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ آیت نمبر 154 154، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی نیک کام کرنے والوں پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، اور ہر بات کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے کا یقین کرے۔ آیت نمبر 155 155، اور اسی طرح ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، ایک برکت والی کتاب، بس اس پر چلو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ آیت نمبر 156 156، اس لیے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ آیت نمبر 157 157، یا کہو کہ اگر پھر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے بہتر راہ پر چلنے والے ہوتے۔ بس آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل، ایک روشن پروف اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، ہم ان کو ان کے اعراض کے پاداش میں بہت بڑا عذاب دیں گے اس کے بدلے۔ آیت نمبر 158 158، یہ لوگ کیا اس کے منتظر ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ کوئی نشانی ظاہر ہو؟ جس دن تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ پہنچیں گی تو کسی شخص کو اس کے ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی ہو۔ کہو تم راہ دیکھو، ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ویٹ اینڈ واچ۔ آیت نمبر 159 159، جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور گروہ بن گئے، گروپ بن گئے، تم کو ان سے کچھ سروکار نہیں، ان سے کچھ لین دین نہیں، تمہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 160 160، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اس کو بس اس کے برابر بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نیکی کرنے والوں کو 10 گنا، اور جو برائی کرے اس کو اس کے برابر، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 161 161، کہو میرے رب نے مجھ کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، دین صحیح ابراہیم کی ملت کی طرف جو یکسو تھے، ایک جیسے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آیت نمبر 162 162، کہو میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے رب ہے سارے جہان کا۔ آیت نمبر 163 163، کوئی اس کا شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے
اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ آیت نمبر 164 164 کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص بھی کوئی کمائی کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پس وہ تمہیں بتا دے گا وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 165 165 اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے ایک کا رتبہ دوسرے پر بلند کیا تاکہ وہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے میں سے۔ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تھا سورہ الانعام کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سورہ الاعراف پڑھیں گے، اس کا ترجمہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیں، دوسروں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے۔ جزاک اللہ۔